اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ سورہ الکافرون کا ترجمہ، شان نزول اور اس کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت عقیدہ توحید کی بنیاد اور کفر سے مکمل بیزاری کا اعلان کرتا ہے۔ اس سورت کا پس منظر یعنی شان نزول یہ ہے کہ مکہ کے سردار ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور دیگر اس بات سے پریشان تھے کہ اسلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مفاہمت کی پیشکش رکھی تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ ان کی تجویز یہ تھی، ایک سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں یعنی بتوں کی عبادت کریں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح دونوں فریق ایک دوسرے کے دین سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لیں گے۔ اس باطل تجویز کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی اور قیامت کے لیے واضح کر دیا کہ حق اور باطل میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ سورت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو۔ تفسیر، یہاں خطاب خاص طور پر ان لوگوں سے ہے جو ہر دھرمی پر اتر آئے تھے اور سودے بازی کرنا چاہتے تھے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ تفسیر، یعنی تمہارے بت اور تمہارے باطل طریقے میرے لیے ناقابل قبول ہیں، میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں ان لوگوں کے بارے میں خبر دی گئی جن کے علم میں اللہ کو معلوم تھا کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ اللہ کی عبادت اس طرح نہیں کرتے جیسے کرنی چاہیے، یعنی شرک سے پاک ہو کر۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو بار بار کیوں بیان کیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ تکرار کا مقصد اس بات کی قطعی نفی کرنا ہے کہ نہ مستقبل میں کبھی ایسا ہوگا اور نہ ہی میرا ارادہ بدلے گا۔ یہ ایک دو ٹوک جواب تھا کہ دین کے معاملے میں کوئی آدھا ادھر آدھا ادھر والا معاملہ نہیں چلے گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تفسیر، یہ بیزاری کا اعلان ہے، یعنی اگر تم اپنے کفر پر اڑے رہنا چاہتے ہو تو اس کا انجام تم بھگتو گے، اور میں اپنے خالص دین توحید پر قائم ہوں۔ سورہ الکافرون کی فضیلت کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ رات کو سوتے وقت اس سورت کی تلاوت انسان کو شرک سے بری کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورہ الکافرون اور سورہ الاخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں عقیدے یعنی براءت من الشرک یعنی شرک سے بیزاری کی صورت کہا جاتا ہے۔ سوتے وقت اس کی تلاوت شرک سے حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ صورت ہمیں سبق دیتی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو کفر کے ساتھ نہیں مل سکتا ہے۔ ہمیں اپنی مذہبی پہچان پر فخر ہونا چاہیے اور باطل کے سامنے کسی بھی قسم کے معذرت خواہانہ رویے سے بچنا چاہیے۔ یہ صورت حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیتی ہے جسے کوئی سمجھوتا نہیں کرا سکتا۔ اگر یہ بات پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شرک سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔